ہم جانتے ہیں کہ فروری تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک تاریخی مہینہ بن گیا ہے، اور 5 فروری کو کال دینے والے قاضی حسین احمد علیہ رحمہ کشمیریوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قاضی حسین احمد صاحب کی بصیرت، ان کی سوچ، ان کی ویژن کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ محترم قاضی حسین احمد صاحب نے قوم سے اپیل کی اہل کشمیر کے ساتھ ہزار یکجہتی بنایا جائے، الحمدللہ اس وقت جو ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اس وقت سے کہ قاضی صاحب کی اپیل پر اس وقت کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، میاں نواز شریف صاحب جو ایک مین سمجھ لیجئے کہ اپوزیشن لیڈر اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کی توثیق کی اور یوں ایک قومی دن بنا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے تسلسل سے الحمدللہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے حالات نہیں بدلے۔ اقوام متحدہ کے قرارداد کی نفی ہو رہی ہے اور کشمیری عوام کی مزاحمت قائم اور دائم ہے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جو 1990 میں تھی۔ تحریک آزادی کشمیر کا منظرنامہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جناب سری نگر کا رول مظفر آباد کی طرف شفٹ ہو گیا ہے، لہذا بیس کیمپ آزاد کشمیر کو اور بالخصوص جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اور 25 کروڑ جو نیوکلر پاکستان کے عوام ہیں ان کو غیر معمولی طور پر یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا۔ جو کشمیریوں کا حق مزاحمت ہے اس حق مزاحمت کو بحال کرنے کے لیے اس وقت بیس کیمپ کے ان سارے طبقات کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ایک بھارت پریشر کس طرح بلڈ کیا جائے، اس کے لیے مربوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس مسئلے کی ایڈوکیسی کے لیے جو ایک آرگنائزڈ ایفرٹس ہمیں کرنی چاہیے تھی، وہ باوجود ایک قائد اعظم کے اس دیے ہوئے ویژن کے مطابق ایک مختصر مدت تک چلی ہیں، لیکن بعد میں اس میں بہت بڑا ایک گیپ آیا ہے۔ اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے بات نہیں بنتی۔ اور تو ہم بھی تو کچھ کریں نا۔ کیس تو بہت سٹرونگ ہے لیکن اس کے جو وکلا ہیں وہ کمزور لگتے ہیں۔ ماضی میں اس تحریک کے تقاضے اور طرح کے تھے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد اس کے تقاضوں میں بہت بنیادی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ کیوں ان جگہ جگہ پر آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے اقلیتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک بھی کرتے ہیں اور قوانین بھی بنا رہے ہیں اور ان کی شہریت بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بظاہر تو یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ ہم بہت مہذب لوگ ہیں، اور چونکہ بین الاقوامی طور پر بھارت کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو پورا ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے ریاستوں کا، عوام کا نہیں ریاستوں کا، بین الاقوامی برادری جس کو کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پر ایک خاص قسم کا ذہن رکھتی ہے۔ ایسٹرن تیمور کا مسئلہ ہو فوراً حل ہو جاتا ہے، جنوبی سوڈان میں اپنے جو کچھ کرنا ہو کر دیتے ہیں، لیکن کشمیر کا معاملہ ہو تو یہ حل نہیں ہونے دیتے، اور ہر ظالم کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خاص طور پر امریکہ سپورٹ فراہم کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، اور جینوسائیڈ کرنے میں معاونت کر رہا ہے۔ بظاہر بڑے مہذب لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بات چیت کرنے سے تو مسئلہ یہ حل ہوتا نہیں ہے جب تک اپنے مسلز نہ دکھائیں۔ یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم اخلاقی سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ وہ جہاد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اور جموں کے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر 10 لاکھ فوج مسلط کی ہوئی ہے، حق خود ارادیت ان کو حاصل نہیں ہے، تو ان کی عسکری معاونت کرنا بھی ہم پر ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ان کی اخلاقی حمایت کریں گے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ جو کچھ کشمیر بھی آزاد ہوا ہے وہ بھی بزور شمشیر ہی آزاد ہوا ہے، کہ بقیہ کشمیر بھی بزور شمشیر ہی آزاد ہوگا۔ سرخروئی ہے وہ مزاحمت سے حاصل ہوتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب مزاحمت ہوئی ہے تب پاکستان کو عزت ملی ہے۔ مذاکرات بھی بامانی اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب آپ مزاحمت تیز کرتے ہیں۔ وہ تمام سٹیک ہولڈرز، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر یہ دیکھے سنے بغیر کہ ہندوستان اس وقت ایک بڑی معاشی طاقت ہے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں، حقائق تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں بے شمار بڑے بڑے حقائق تھے وہ تبدیل ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بہت سنجیدہ انداز سے ایک متفق علیہ قومی کشمیر پالیسی کی تشکیل دے جو بڑی پرو ایکٹیو ہو، اور کشمیر پر اسپیشل انوائے کا تقرر کرے، تاکہ جناب دنیا میں پیدا ہونے والی جتنی بھی سفارتی سیاسی تبدیلیاں ہیں اس میں ہماری بڑی فرم فاؤنڈیشن رکھنے والا مسئلہ ہے کشمیر، وہ بیک برنر پر نہ جا سکے۔ کہ جو کشمیر کا انڈیجنس کریکٹر ہے اس پر جب تک آپ اعتماد نہیں کریں گے اور اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا انکارپوریٹ نہیں کریں گے اس انڈیجنس کریکٹر کو، تو پھر مسئلہ جو ہے دنیا میں اس طرح پذیرائی کا لیول حاصل نہیں کرے گا جس طرح کے حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دیر نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا امن چاہتی ہے، اور کشمیر 3 نیوکلر
جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان پایا جانے والا ایک نیوکلیر آرسنل ڈمپ ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ اس مسئلے کو پیسفل ذرائع کے ذریعے حل ہونا چاہیے، دنیا جانتی ہے۔ جو بدلی ہوئی صورتحال ہے وہ بہت موافق ہے ہمارے لیے۔ مغرب کا زوال آیا ہے، ٹرمپ کے آنے کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم آئی ہے، اس خطے کے اندر ہندوستان کی جو حکومت ہے RSS کی، مودی کی، وہ خود تنہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ انقلاب آیا ہے، سری لنکا میں ایک پرو چائنا گورنمنٹ آ گئی ہے، نیپال میں ماؤسٹ گورنمنٹ ہے، مالدیوز میں ان کا کیمپین ہی یہ تھا انڈیا آؤٹ آف مالدیوز۔ تو یہ لوگ سارے جو ہیں ہندوستان کے بالادستی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم UN سیکیورٹی کونسل کے 2 سال کے لیے رکن ہیں۔ ہمارے پشت پناہی میں کون ہے؟ چین چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور چائنا جو ہے اب ایک قسم کا ڈی فیکٹو پارٹی ہو گیا ہے کشمیر ڈسپیوٹ۔ خوف کا خاتمہ چاہیے، ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی چاہیے۔ تو اس وقت میرے خیال میں لوہا گرم ہے، اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ۔ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا خود ایک کمزور پوزیشن میں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس وقت دنیا میں جو بھارت ایک بیانیہ لے کر چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی اور کشمیریوں کی اس لیجیٹیمیٹ جد و جہد کو وہ جس طرح دہشت گردی کی تحریک بنا کر پیش کر رہا ہے، اس کا ایک ہمہ پہلو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا اس وقت پر کیپیٹا انکم بڑھانے کی چکر میں ہے، چاہے وہ ہمارے عرب ممالک ہوں، چاہے وہ ویسٹ کی دنیا ہو، اس نے بھارت کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی انگیجمنٹ کر لی ہوئی ہے۔ ہمارے پہ ایک ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی سفارتکاری میں جان پیدا کریں تاکہ دنیا کو ایک اویئرنیس کریٹ ہو کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ تنازع حل نہیں ہوگا، اس وقت تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن نہیں آ سکتا۔ ایک کشمیر پالیسی کی ضرورت ہے۔ جب تک ایک مربوط حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے اہداف کس طرح حاصل کرنے ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی ایونٹ نہیں ہے جموں کشمیر، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو ایک اسپیشل انوائے مقرر کرنا چاہیے کشمیر پر، جس طرح افغانستان پہ ہم نے کر رکھا ہے۔ تو اگر ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں تو ایک خصوصی نمائندہ کشمیر کے لیے ہونا چاہیے۔ پلیبسٹ ایڈوائزر جو 1990 میں لگایا تھا کہ زمانے میں، وہ دوبارہ اس موقع پہ ہونا چاہیے تاکہ جو بھارت کی اس وقت کوشش ہے کہ وہاں ڈیموگرافی کو تبدیل کرے، ایک مسلم اکثریت علاقے کو مسلم اقلیت میں بدل دے، اس وقت کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو جورسڈکشن ہے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کی، اس کو ذرا انکریز کر کے، براڈن کر کے اس میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی شامل کر دینا چاہیے۔ ہمارا جو یوتھ ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے وہ کالجز میں ہیں، ان کے یوتھ انگیجمنٹ کا ایک ڈائلاگ کہ جس کو انہیں اپنے اس قومی قضیے کا ایک پورا تاریخی تناظر معلوم ہو، انٹرنیشنل لا کی روشنی میں اس کی پوری ایکسپلینیشن وہ جانتے ہوں، یہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی گراس روٹ لیول پر اس معاملے کی اویئرنیس کی کمپین چلائیں۔ ریاست پاکستان، پاکستانی قوم اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہے، اور پھر عالمی برادری کو بھی یہ باور کرائیں کہ کشمیری اور پاکستانی جو ہے وہ ایک قوم ہے، اور یہ وہاں جو بھی مظالم ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ پاکستانی قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو سبق تو ایک ہی ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے پوری یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جتنے بھی راستے ہیں ان سب راستوں سے ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس حکومت کی بھی اور فوجی رجیم کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جتنے بیانات آ رہے ہیں کشمیر پر، ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کو سر نو بہت واضح اور طاقتور طریقے سے سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ معذرت خانہ رویہ ترک کیجیے اور ڈٹ کر بھارت کی مذمت کیجیے۔ پھر اس کے بعد بھارت جو جس طرح بنگلہ دیش میں رسوا ہوا، میں حیران ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایک طرح سے بھارت کے وکیل بن جاتے ہیں، ایک طرح سے وہ کوئی بات ناراضی آپ کی کسی آرمی چیف سے، پچھلے والے سے دوستی تھی، اس والے سے ناراضی ہو گئی، تو آپ اس ناراضی کے چکر میں پاکستان توڑنے کی حمایت کرنا شروع کر دیں۔ اور آج آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، سب کی ایک ہی بات ہے کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے اور انڈیا کو دیش نکالا دینا چاہیے۔ اب تو جو ہمارا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام کا بھی محافظ بنے گا، یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ لہذا ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی کام کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی مجموعی خارجہ پالیسی اس کو بھی از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس جو کشمیر تنازع جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک بھرپور طریقے سے ہم اس کو سال کے 365 دن ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور آج بھی پہلے سے زیادہ بھرپور یکجہتی کی ضرورت ہے،
اس لیے کہ نریندر مودی نے جو اقدامات کیے ہیں تو وہ ان کا ہدف یہی ہے کہ کشمیری مایوس ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر روایتی انداز سے بھرپور طور پر اس کا اہتمام کیا جائے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ کا جو یوم یکجہتی ہے یہ تاریخی بھی ہوگا اور اہل کشمیر کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کا موقع بھی ہوگا. یہ جو 5 فروری ہے یہ منفرد قسم کا اقدام ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہے ایک متنازع قوم کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اہتمام کرتی ہے. اور یہ یکجہتی تاریخی ہے، یہ یکجہتی ثقافتی ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے اور عملی ہے، ماضی کی ہے، حال اور مستقبل کی ہے. تو اس لیے اس یکجہتی کو قائم رہنا ہے. یہ یکجہتی اپنے منطقی انجام تک جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب ریاست جموں و کشمیر آزاد ہو کر ساری ریاست کا پاکستان کے ساتھ علاقہ ہو جائے.